السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو کامیاب انسان ہے اور ایک ناکام لوگ ہیں۔ تو کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بنے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنائیں؟ تو یاد رکھیے، اس کے لیے کچھ باتیں ہیں، اگر آدمی ان باتوں پر عمل کر لے، ان باتوں کو سمجھ لے، تو اس کے لیے کامیاب بننا، اسی طریقے سے اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنے ذہن میں ایک خواب تیار کرے، ایک خاکہ تیار کرے کہ مجھے کیا بننا ہے، میں کیا بننا چاہتا ہوں، مجھے کس چیز سے سب سے زیادہ دلچسپی ہے کہ جس کو میں لگن سے، محنت سے اور شوق سے کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنا ایک خواب تیار کرے۔ نمبر 2، جوش اور خروش، کہ آدمی میں جتنا جوش اور خروش، محنت، شوق، جذبہ اور لگن جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی منزل طے کر لی، اپنا ایک خواب تیار کر لیا کہ مجھے یہ بننا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچ لی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے انجینئر بننا ہے، آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے ایک حافظ یا ایک عالم یا ایک قاری یا مجھے ایک مفتی بننا ہے، یا آپ نے اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی دلچسپی کے اعتبار سے جو بھی آپ نے سوچ لیا ہو، تو وہ آپ کا ایک خاکہ تیار ہوا۔ اس خاکے کو مکمل کرنے کے لیے اب دیکھی جائے گی آپ کی دلچسپی، کہ اس جو آپ نے سوچا ہے اور جو آپ کی منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے لگن، شوق اور جذبہ کتنا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، خاکہ، تو یہ خاکہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، یعنی خواب یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ نمبر 2، شوق اور لگن اور جذبہ۔ جب تک شوق اور لگن اور جذبہ نہیں ہوگا تو آپ اپنی اس پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتے، آپ کے لیے انتہائی مشکل اور آپ کو بہت زیادہ بوجھ معلوم ہوگا۔ نمبر 3، وقت کی پابندی۔ دیکھیے، انسان کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وقت کی پابندی، وقت کی ترتیب بہت ضروری ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنا ایک خواب تیار کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور مجھے یہ بننا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ٹائم کی جو ترتیب بنانی پڑے گی۔ مثال کے طور پر 6 گھنٹے آپ کو آرام کرنا ہے، تو 6 گھنٹے آپ نے آرام کر لیے، اس کے بعد آپ نے اپنی منزل تک پہنچنے کا جو خاکہ تیار کیا ہے، مان لو آپ کو ایک حافظ یا عالم یا آپ کو ایک ڈاکٹر یا آپ کو انجینئر بننا ہے، تو آپ کو اپنی اسٹڈی کے لیے ایک وقت متعین کرنا پڑے گا کہ بھئی مجھے 6 گھنٹے پڑھنا ہے، یا مجھے 8 گھنٹے پڑھنا ہے، یا 10 گھنٹے پڑھنا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے جو اپنا ٹائم ٹیبل فکس کیا ہے، اس فکس میں آپ اپنے آپ کے لیے پڑھنا لازمی کر لیں۔ اب چاہے تو آپ 10 گھنٹے پڑھیں، لیکن وقفے سے پڑھیں کہ بھئی 2 گھنٹے پڑھائی کر لی، 1 گھنٹہ پڑھائی کر لی، اس کے بعد میں اپنی ضروریات سے، اسی طریقے سے اپنے کام کاج سے یا اپنی دیگر ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤں۔ لیکن آپ نے جو ایک فکس ٹائم کیا کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر 10 گھنٹے پڑھنا ہے، تو اس کو آپ لازمی کر لیں۔ ورنہ اگر آپ نے ایک دن 10 گھنٹے پڑھے، پھر آپ نے 2 دن پڑھے، 3 دن پڑھی، لیکن پھر 4-5 دن کے بعد آپ ڈھیلے پڑ گئے، چھوڑ دیا، تو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام ہو جاؤ گے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، خواب کے بعد جو ہے جوش اور خروش، محنت اور شوق اور جذبہ، اور تیسری چیز ہو گئی کہ وقت کی پابندی، یہ ضروری ہے، اور وقت کی ترتیب بھی متعین کر لے۔ نمبر 4 آتی ہے کہ ناکامی سے سبق سیکھے، کہ جب آدمی اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر کے اور محنت اور شوق سے اور جذبے سے چلتا رہتا ہے، تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کو ناکامی ملتی ہے کہ یار میں نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اتنا سارا کچھ کیا، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ میں جو ہے ناکامی ملی ہے۔ دیکھیے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے، ہر کامیاب بننے والا آدمی، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کے ایک حالات ہوتے ہیں، وہ کئی پریشانیوں سے گزر کر کامیابی تک پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر کامیاب انسان
پہلے ہی فرصت میں کامیاب بن جائے، بلکہ اس کو کئی ناکامیوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ تو ناکامی سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ناکامی سے سبق سیکھنا ہے۔ کیا مطلب کہ بھئی آپ نے کن چیزوں میں غلطی کی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ناکام ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی میں یا آپ نے اپنی پڑھائی میں یا آپ نے اپنے جو خاکہ سوچا تھا اس میں کن کن چیزوں میں آپ نے کمیاں کی ہیں کہ آپ منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ تو ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو اب نہیں کرنا۔ ہمیں ایک کامیاب انسان بننا ہے تو آگے کی سوچے، اب پیچھے کی نہ سوچے، آئندہ کی تیاری کریں، پیچھے کی سوچ کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر آتا ہے کہ وقت کی قدر کریں اور وقت اور مال کے خرچ میں کنٹرول رکھیں۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ دیکھیں وقت کی قدر کرے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب آپ نے اپنی منزل طے کر لی ہے اور آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا تو آپ کے لیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہونا چاہیے کہ مجھے، کیونکہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا کہ مجھے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں اپنے دوستوں سے ملنا ہے، مجھے اس وقت میں کھیلنا ہے، اسی طریقے سے مجھے اس وقت میں اپنے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے فریش کرنا ہے، گھومنا ہے، کسرت کرنی ہے، ورزش کرنی ہے۔ تو آپ کا یہ پورا ٹائم ٹیبل ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ کو دوسرے وقت میں یا دوسری چیزوں میں آپ نے اپنا وقت زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو وقت کی قدر، اسی طریقے سے مال کے خرچ پر کنٹرول، کہ جو آدمی اپنی منزل کے سفر پر نکل چکا ہے اب اس کے لیے اپنے آپ کو بہت بچا کر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دماغ ہے وہ دنیاوی چیزوں میں لگ جائے گا۔ آپ کی جو اصل مقصد ہے، اصل جو آپ کی چیز، آپ کی منزل ہے، اس تک آپ کا اب ذہن رہے گا نہیں۔ اس لیے مال کے خرچ پر کنٹرول، اسی طریقے سے اپنے وقت کی پابندی اور وقت کی قدر۔ اس کے بعد نمبر 6 پر آتا ہے جسمانی صحت اور ذہنی صحت۔ یہ دو چیزیں ضروری ہے کہ آدمی کا بدن اگر جسمانی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بدن میں تندرستی ہے اور وہ ایک دم چست ہے، سست نہیں ہے کہ بھئی جہاں بیٹھے رہے، کھانے میں بھی اس کو سستی آ رہی ہے، پینے میں بھی اس کو سستی آ رہی ہے، کتاب کھول کر بیٹھنے میں بھی اس کو سستی آ رہی ہے، یا اس کے کچھ کرنے کا جی نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہے جسمانی سستی، یہ جسمانی صحت اس کی خراب ہے۔ تو اپنی جسمانی صحت کو جو ہے برابر رکھے، اپنی جسمانی صحت کو بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ چیز آپ کو پڑھنے میں، آپ کو اپنا کام کرنے میں مدد دے گی۔ اسی طریقے سے ذہنی سکون، جو آدمی اپنی منزل طے کر چکا ہے اس کے لیے اپنے ذہن کو خالی رکھنا ضروری ہے۔ آپ اپنی اسٹڈی کے لیے بیٹھ گئے، آپ اپنی پڑھائی کے لیے بیٹھ گئے تو آپ کا ذہن بالکل فری ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ذہن فری ہوگا تو آپ کو پڑھی ہوئی بات یاد بھی رہے گی اور سمجھ میں بھی آئے گی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں آپ کا ذہن صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے آپ جو ہے ادھر ادھر کے سوچ رہے، کبھی کیا سوچ رہے، کبھی کیا، اب آپ چاہے 10 گھنٹے پڑھے لیکن آپ کو ایک کتاب کی ایک لائن بھی آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو جسمانی صحت پر خیال رکھے، دوسری بات اپنے ذہنی سکون یعنی اپنے ذہن کی صحت کا بھی خیال رکھے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 چیز آتی ہے قوت فیصلہ۔ اس کو سمجھنا ہے، قوت فیصلہ کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ آپ اپنے وقت پر یا صحیح وقت پر آپ صحیح فیصلہ کر سکے، یعنی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے معاملات کو، یعنی آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کے لیے اتنی صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اگر آپ نے غلط فیصلہ کر دیا تو آپ کو پچھتانا پڑے گا، سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 8 خود پر یقین رکھیں۔ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اپنی ذات پر اور خود پر یقین ہونا شرط ہے۔ اگر آدمی کو خود پر یقین نہیں ہوگا تو اس کے لیے کامیابی تک پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ اب خود پر یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کچھ پڑھا
कुछ समझा, तो आपको अपने पढ़े हुए पर यकीन होना चाहिए कि मैंने जो कुछ पढ़ा है वही है। अब अगर सामने वाला चाहे सच कह रहा हो चाहे गलत कह रहा हो, लेकिन हमें अपने पढ़े हुए पर पुख्ता यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए, जितना हमारे खुद की ज़ात पर हमें यकीन होना चाहिए। इसी तरीके से कि नाकामी के खौफ से हमें जान छुड़ाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है, नाकामी हमारे सामने आ ही नहीं सकती। हमारे अंदर अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत दी है, हमारे पास अल्लाह ने सलाहियत दी है, तो नाकामी से जान छुड़ाएं और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाने की कोशिश करें। उसके बाद नंबर 9 पर आती है ये बात कि ये ज़हन में रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आदमी हिम्मत कर ले, कोशिश कर ले, तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल बनता नहीं है, हर काम आसान हो जाता है। जब आप अपने ज़हन में, अपने माइंड में ये बात लेकर चलेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करके रहूँगा इंशाअल्लाह, तो मेरे लिए कोई चीज़ आड़ बनने वाली नहीं है। मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचना है तो मेरे लिए कोई आड़ नहीं बन सकता। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। इसी तरीके से नंबर 10 बात आती है हर वक्त मुतहर्रिक रहना, यानी कि अपने अंदर से सुस्ती को निकाल दें और अपने आप को एक्टिव बना कर रखें, मुतहर्रिक रखें एकदम, कि भाई खाने का वक्त आ गया तो फ़ौरन अपने खाने का इंतज़ाम करके खाना खा लें। भाई पानी पीना है तो ऐसा नहीं कि बस बैठा बंदा या कोई पानी ला के पिला दे, नहीं, बल्कि आप उठ करके फ़ौरन पानी पी लें। या आपको कहीं बाज़ार जाना है, आपको कोई अपनी स्टडी के लिए कोई किताब लानी है, कलम लाना है या कोई और चीज़ लानी है, तो इस चीज़ तो उसी वक्त वो आप काम कर डालें। ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, ये चीज़ आपको अपनी कामयाबी तक पहुंचने में बहुत बड़ी आड़ बन सकती है। तो आपको मुतहर्रिक रहना है कि जो काम अभी करना है वो अभी करेंगे, जो काम कल का है वो कल करेंगे, जो काम शाम का है उस काम को शाम को करेंगे। जो हमने अपना वक्त और टाइम टेबल जो है मुतय्यन कर लिया है, फिक्स कर लिया है, उसमें हमको वही काम करना है। तो आज के वो काम को कल पर टाल देना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी और ये हमारी नाकामी की जो है हमारी नाकामी इस चीज़ में बन सकती है। तो मैंने आपको बहुत जो है अहम बातें बतलाई हैं। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आप अपने ज़हन में एक खाका लेकर चलें, वक्त की कदर करें, माल और जो है वक़्त के ख़र्च पर कंट्रोल रखें, अपने आप को सेहत और ज़हनी एतबार से अपने आप को ज़हनी सुकून दें। इसी तरीके से आप हर वक्त जो है मुतहर्रिक रहे, एक्टिव रहे। आप अपने दिमाग में, आप अपने अंदर क़ुव्वत फ़ैसले की एक सलाहियत रखें कि मुझे किस मौके पर और किस वक़्त पर क्या फ़ैसला करना है। कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरे गलत फ़ैसले की बुनियाद पर मैं एक नाकामी तक पहुंच जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसी अहम बात हो तो आप कमेंट के ज़रिए से हमें बतला सकते हैं ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।